آج ہم جیسے چاہیں ویسے کریں۔ آج ہماری فیملیوں نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، اپنی زندگی کو سمجھ کوئی کسی کا نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ تیرا ایمان سب کچھ ہے تیرے لیے۔ یہ تیرا ایمان ہی ہے جو تجھے وہاں اللہ کے کامیاب کرائے گا۔ یہ تیرا ایمان ہی ہے جو تجھے وہاں ناکام کرائے گا۔ اگر تو نے اپنے ایمان کو بگاڑ لیا، خراب کر لیا، اپنے ایمان کو تو نے کمزور کر لیا، اس ایمان کی بدولت کہ تو نے اپنے ایمان کی تیاری نہیں کی، وہاں پھر تیرا دیکھ کیا ہونا ہے۔ اگر ایمان کی محنت کری تو وہاں کامیاب ہوگا، تیرا مقام اعلیٰ ہوگا، افضل ہوگا، بڑا ہوگا۔ کس لیے؟ کیونکہ تو نے اپنے ایمان کی فکر کری۔ آج لوگ، ہم دیکھو تو صحیح، آج ہماری فیملیاں، آج ہمارے ماں باپ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ اس دنیا کی ایک کڑوی حقیقت سنو آج، ایک کڑوی حقیقت جو کہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھا دیا، بتا دیا کہ میرے بیٹو، میرے بچوں، کوئی کسی کا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ دیکھو آج تمہارے ماں باپ تنہا ہیں، آج تمہارے ماں باپ اکیلے ہیں، آج میں کس طرح کہوں، تم جو بھائی بہن ہونا سارے کے سارے، ایک دن آپسی کے دشمن ہو جاؤ گے۔ تمہارے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہوگا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جلن ہوگی، تم ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرو گے، جو ایک دوسرے کے بنا کھانا نہیں کھاتے ہو، جو ایک دوسرے کے بغیر صحیح سے سوتے نہیں ہو، جو ایک دوسرے کے کہیں چلے جانے سے تمہارا من اکھڑا رہتا ہے، تمہارا دل نہیں لگتا ہے۔ آج تم بچے ہو، آج تم چھوٹے ہو، آج تمہیں پیار محبت کا لیے سب ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ تو اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے ایمانوں کو پہچانو، اپنی جانوں کی قیمت کو پہچانو، ورنہ میرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوئیں گے، لیکن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ وہاں اعمال کا سکہ چلے گا، اپنی زندگی میں کیا کیا۔ آج ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ اپنی فیملیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے گزارو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ان کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ میرے رب کی قسم، نہ تو میں نہ آپ، ہم میں سے کوئی نہیں مر سکتا جب تک اپنے مقدر کا ہم کھانا لیں گے۔ ہمارا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمارا رزق لکھ دیا، ہمارا سب چیز وہی سیٹ ہو گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ عمر کتنی تھی، ہاں سب وہاں لکھ دیا گیا ہے، رزق کتنا ہے۔ پریشان نہ ہو فیملیوں کے لیے، اپنوں کے لیے۔ آج ساتھ ہیں، کل اکیلے ہوئیں گے۔ محبت کرو، فکر لو، لیکن ان کی بھی ایمانوں کی، ان کی ایمان بناؤ۔ بچے پالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بچے پیدا کرنا، بچے پالنا، بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے، بچوں کو سمجھانا ضروری ہے ان کے مالک کے بارے میں کہ ان کا مالک کون ہے، انہوں کو کس نے بنایا ہے، ان پہ مالک کے کیا حق ہیں، اور ان کو بتاؤ تم مالک کے حق ادا کرو گے تو تمہارا مالک پھر تمہارے حق ادا کرے گا۔ جس طرح تم پر تمہارے مالک کے حق ہیں، اسی طرح تمہارے مالک پر بھی تمہارے حق ہیں۔ تم اپنے حق ادا کرو، وہ اپنا حق ادا کرے گا۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں، یاد رکھنا، سب سے بڑی چیز۔ بندے پہ مالک کا حق ہے کہ وہ اس کے حکموں کو مانے، اس کے برابر کسی کو نہ کرے، یعنی شرک نہ کرے، کسی اور کو اللہ کے برابر نہ کھڑا کرے۔ یہ بندے پر حق ہے کہ وہ شرک نہ کرے، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتائے، اللہ کو مانے۔ پھر بندہ اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اللہ پر ایمان رکھے گا، انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، تو پھر اللہ پر حق ہے بندے کا کہ وہ اپنے عذاب سے بندے کو بچائے، پھر وہ اپنے عذاب سے بچائے گا۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو دھوکے میں نہ ڈالو۔ یہ دیکھو تو صحیح، تمہارے ماں باپ آج تنہا کیوں ہیں؟ کبھی تمہارے ماں باپ بھی
تمہارے ماں باپ بھی کبھی ایسے رہا کرتے تھے جیسے تم آج ایک گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہو۔ تمہارے بھائی آج تم بچے ہو، آج تم چھوٹے ہو۔ دیکھو، کبھی تمہارے باپ بھی اپنے بھائیوں میں رہا کرتے تھے، کبھی تمہارے باپ بھی اپنے ماں باپ سے پیسے مانگا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، کبھی تمہارے باپ بھی اپنی بہنوں سے کھانا مانگا کرتے تھے، اپنی ماں سے کھانا مانگا کرتے تھے، کبھی تمہارے باپ بھی اپنی فیملی میں رہا کرتے تھے جیسے آج تمہاری خود کی فیملی ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، دور سب کا بدلتا ہے، اس لیے اس دنیا کے چکر میں نہ پڑنا، دور سب کا بدلتا ہے۔ یہاں کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہاں کی چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہاں کی رونقیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہاں سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ جو تمہارے ماں باپ دکھ رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے تارے، جن کے بغیر تمہارا دن ادھورا ہے، تمہاری رات ادھوری ہے، تمہاری بھوک ختم ہو جاتی ہے اگر یہ تمہارے سامنے نہ ہوں۔ میرے رب کی قسم، ایک دن یہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، ایک دن یہ تمہارے پاس نہیں ہوئیں گے، تمہیں چھوڑ کر جا چکے ہوئیں گے۔ یہ تمہارے بھائی سب اپنے اپنے گھر کے ہوئیں گے، تمہاری بہن سب اپنے اپنے گھر کی ہوئیں گی، جس طرح دیکھو تمہارا باپ اپنے گھر کا ہو گیا ہے۔ تمہارے باپ کبھی اپنی فیملی میں رہا کرتے تھے، آج ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گا، کسی کے زندہ ہیں، سب الگ ہیں، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، لیکن ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑنا پڑا، تنہا ہونا پڑا، اپنی فیملی بنائی، اور میرے اللہ کی قسم اسے اپنی بھی فیملی چھوڑنی پڑے گی، پھر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اپنی زندگی کو تم ایسی ضائع نہ کرو، معمولی نہ سمجھو۔ آج فیملی میں خوش ہو کر فیملیوں کے ساتھ رہ کر سمجھتے ہیں سب اپنے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو دنیا سمجھ آتی ہے کوئی کسی کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا سکہ اعمال کا سکہ ہے، میرے اللہ کی قسم، جس کا اعمال کا وزن وزنی ہوگا وہی انسان کامیاب ہوگا، اور اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، اعمال کا وزن، جس کا اعمال کا پلڑا بھاری ہوا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا وہ انسان ناکام ہوگا، اور وہ انسان یہی وہ انسان ہوگا جس نے اس دنیا سے محبت کی، جس نے دنیا کو بنانے کے چکر میں، دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دیا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اللہ کی باتوں پر یقین ہی نہیں کیا۔ تم سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو نہیں اپناتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں اپناتے ہیں، لیکن ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم جس طرح اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں، کل یہ فیملی ہمیں چھوڑ دے گی، ہم اکیلے ہو جائیں گے جیسے تمہارے ماں باپ اکیلے ہیں۔ دیکھو، پوچھو تمہاری ماں کی ماں کہاں پر ہے، تمہاری ماں کا باپ کہاں پر ہے، تمہاری ماں کی بہنیں کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں ان کے پاس، سب تنہا ہیں۔ کبھی فیملی میں اپنے رہا کرتے تھے، بڑے خوشحال بڑی زندگی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک کا انتقال ہوا، چھوڑ کے ساری زندگی کے لیے چلا گیا۔ وہ کہاں چلا گیا، کیوں چلا گیا، موت کیوں آ گئی اسے؟ کیونکہ ایک اور زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ انجان نہ ہو، تمہیں یہ سبق دیا ہے، یہ اٹھتے جنازے بتا رہے ہیں کہ باری تمہاری بھی آنی ہے، ہماری بھی آنی ہے، ایک وقت آئے گا ہمیں بھی لوگ اپنی اپنی قبر میں پہنچا چکے ہوں گے، ہم بھی اپنی اپنی قبر میں پہنچ چکے ہوئیں گے۔ یہ تو دنیا کی پرمپرا ہے، چلتی آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سے دنیا چلتی آئی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں، نہ جانے کب ہمارا ٹکٹ کٹ جائے، نہ جانے کب ہمیں اپنے اللہ کی طرف کا سفر طے کرنا پڑ جائے، لیکن ہم سوچ رہے ہیں ہمیں موت ہی نہیں ہے، ہم امر ہیں، آزاد ہیں، ہم کبھی نہیں مر سکتے۔ ہم غافل ہو گئے، بیگانے ہو گئے، ہم نے دھوکے میں اپنی زندگی کو لے لیا، ہم نے اس زندگی کو ایسی زندگی سمجھ لیا جو ہمیں نہیں سمجھنی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں زندگی نہیں ہے، کوئی کھیل ہے، بس آئے ہیں اور ایسے ہی چلے جائیں گے۔
تم آج ایک جیتے جاگتے انسان ہو، تم دیکھتے بھی ہو، بولتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، چلتے بھی ہو، سارے کام کرتے ہو۔ دیکھو تو صحیح، تمہیں تمہارے رب نے کتنا بہترین کر کے بنایا ہے، لیکن تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم بھی کبھی ایک ماں کے پیٹ میں تھے؟ تم نے کبھی سوچا ہے تم ایک گوشت کے اندر تھے؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہاں ہوا نہیں جاتی تھی، ہوا نہیں پہنچتی تھی اندر؟ تم سانس کیسے لیتے تھے؟ تم زندہ کیسے تھے اندر؟ تمہاری زندگی وہاں کس طرح تھی؟ تمہیں وہاں کس نے بنایا؟ تمہیں وہاں کون کھلا پلا رہا تھا؟ جیسے تم ماں کے پیٹ میں تھے اور تم تھے، یہ نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں تھے تبھی تو دنیا میں ہو، تھے نہ تھے؟ بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، سنا ہے نا؟ ایک دن آئے گا ہم سب قبروں کے پیٹ میں ہوئیں گے، اور وہ دن ضرور آنا ہے۔ جیسے یہ دن آیا، آج ہم سمجھدار ہیں، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیں گے۔ کبھی سوچا ہے پھر کیا بنے گا ہمارا؟ سوچا ہے پھر؟ سب چھوڑ چکے ہوئیں گے، ماں باپ اپنے زندگی گزار کر جا چکے ہوئیں گے، بھائی اپنے گھر کے ہو گئے ہوئیں گے، بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی ہوئیں گی، ہماری فیملی پھر چلے گی، پھر ہماری اولادوں کی فیملی چلے گی، سب کو زیر ہو جانا ہوگا، لیکن فائدے میں وہ ہوگا جس نے اپنی زندگی کو سنوارا ہوگا، بنایا ہوگا، اللہ کے حکموں کو اپنایا ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کڑوی حقیقت ہے کہ ہم سب ایک بے وقوف والی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں ایمان والا بننے کے بعد ہم اپنی زندگی گزارنی تھی، ہم نے ایسی زندگی نہیں بنائی اپنی۔ ہم نے سوچا کہ ایسی تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں جس کی تیاری کریں۔ ہمیں یقین ہوتا تو ہم واقعی اللہ سے ڈرتے۔ آج اللہ کے نیک بندے، فرما بردار، پرہیزگار، جو گناہوں سے، حرام کاموں سے بچتے ہیں، زناہوں سے بچتے ہیں، حرام ریلیشنوں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں اس زندگی میں ہی جو پہلے گزری، جو اب ہے، جبکہ پتہ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ہمارا ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم ناکام ہو جائیں۔ وہ نیک انسان ہوتے ساتھ، متقی، پرہیزگار، فرما بردار ہوتے ساتھ وہ ڈر رہے ہیں، اور دیکھو آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، آج ہمیں کتنا ڈر لگ رہا ہے، آج ہم کتنا ڈر رہے ہیں، ہمیں کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بھائی کا دشمن ہو گیا، آپس میں بہن بھائی کی بول چال بند ہو گئی، باپ بیٹوں کی بول چال بند ہو گئی۔ یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ دنیا وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھ رہے ہو۔ یہاں صرف وقت کا گزرنا ہے، یہاں صرف سمے کا بیتنا ہے، یہاں صرف کہانیوں کا کنٹینیو رہنا ہے، بس چلتے رہنا ہے جب تک تمہارا موت کا وقت نہ آ جائے۔ کرو کیا کرتے ہو، گزارو کیسے زندگی گزارتے ہو؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم امتحان میں ہیں۔ ہم اپنی فیملی کو دیکھ کر سوچنا چاہیے، اندازہ لگانا چاہیے کہ یار آج میرے ماں باپ اکیلے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، اور کتنوں سے ان کی بول چال بند ہے، کتنوں سے نہیں ہے۔ کل ہم بھائیوں میں کیا ہوگی، بہنوں میں کیا ہوگی؟ کل میں بھی تو اکیلا ہو سکتا ہوں، میری ماں بھی اکیلی ہے، باپ بھی اکیلا ہے، میں بھی تو اکیلا ہو سکتا ہوں۔ میرا اکیلا کیا بنے گا؟ اگر یہ میرے فیملی والے ابھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، میں اکیلا ہو جاؤں، میرا کیا ہوگا؟ ایسے سوچو، قبر میں اکیلا ہوا تو کیا ہوگا، اور وہاں تو کوئی چاہ کر بھی نہیں جا سکتا۔ اعمال کا وزن جو ہوگا وہ تیرے ہی کام آئے گا، تیرا وزن یاد رکھنا۔ میرے بھائیو، غور کرو، سوچو، دماغوں پہ جوڑ ڈالو کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس طرف دوڑ رہا ہوں، کس سے محبت کر رہا ہوں۔ تھوڑا سوچو، اس بارے میں سوچو اور غور کرو اپنی زندگی کے بارے میں، اور اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ، راضی کرو اللہ کو، پہچانو اللہ کو۔ ایمان والا کبھی پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا ہے، ان کے لیے تحفہ ہے، ان کے رب نے اس دنیا سے کئی گنا بہتر، کئی گنا اچھی لامحدود زندگی تیار کر رکھی ہے، اس کی تیاری کرو۔ آؤ اللہ کو راضی کریں، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ۔